برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ السلام علیکم ویورز۔ سعید ریاست حسین رضوی کا، جسے شوق بہرائچی بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک شعر میں نے عرض کیا، اور یہ اسی وجہ سے عرض کیا کہ کل میں نیوز پیپر دیکھ رہا تھا مشرق کی، جو کہ 25 مارچ کا تھا، تو اس میں نے ایک سرخی دیکھی جو کہ یہ تھی: کلاسپور کی بھرتی کے لیے محکمہ تعلیم میں میٹرک پاس ہونا لازمی۔ تو میں نے سوچا کہ اسی پر بات کرتے ہیں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جو کچھ آپ جانتے ہیں تو اسی کے پیش نظر اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور دیجیے گا۔ تو پہلے میں اس کو زوم کر کے سنا دیتا ہوں۔ اس اسٹیز اور دیگر اساتذہ کی پروموشن کے لیے جلد اجلاس بلانے اور زیر التوا ترقی کیسز نمٹانے کا فیصلہ۔ خیر، اس اسٹی اور دیگر اساتذہ کو بہت بہت مبارک ہو پروموشن کے لیے، اور ڈی اوز کو باقاعدہ ہدایت جاری۔ محکمہ تعلیم کا اعلیٰ سطحی اجلاس، مختلف امور کا جائزہ لیا گیا۔ تو یہ جی کل کے نیوز پیپر میں یہ سرخی آئی ہے کہ کلاسپور کی بھرتی کے لیے محکمہ تعلیم میں میٹرک پاس ہونا لازمی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ باقی اداروں پر بھی امپلیمنٹ ہو جائے۔ اور یہ اسی وجہ سے کیا ہے کہ زیادہ تر اسکولوں اور دفاتر میں کلاسپور تعینات ہے، جس کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات پیش آئی ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو اسی پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ جب آپ سے ایک کلاس 4 بندہ انڈر میٹرک برداشت نہیں، تو پھر آپ کیسے کسی 8ویں فیل کو ایک منسٹری کا قلمدان سونپ دیتے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا کہ سارے الٹریٹ ہیں، مگر جو ایجوکیشن لیول ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ یار آپ خود دیکھ لو، جو ہمارا ایجوکیشن کا منسٹر ہے وہ 8ویں پاس، ہمارا آئی ٹی کا منسٹر ہے وہ میٹرک پاس، تو ان بندوں کو ان پوسٹوں سے کیا لینے دینا؟ ایک حدیث میں بھی ہے کہ جب آپ نااہل لوگوں کو اہل عہدوں پر فائز دیکھو تو بس قیامت کا انتظار کرو۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، میری جو ڈپارٹمنٹ ہے میں خود وہاں پر کام کرتا ہوں، میں اس کا نام نہیں لوں گا، لیکن وہاں پر جو ایک لیکچرر تھا تو اس کو ایک ایڈیشنل پوسٹ دی گئی تھی آئی ٹی کے چیئرمین کے طور پر، اور ان کو کمپیوٹر آن کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ تو یہ ایسے اہم پوسٹ ایسے بندوں کو دے دیتے ہیں، تو یہ ہمارے ملک کا حال ہے۔ تو پھر یہ شعر جو ہے نا ان پر بالکل فٹ ہوتا ہے۔ تو بھائی قابل لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لو، اور پھر دیکھو اس کا رزلٹ کس طرح اصلاحات آئیں گے۔ اگر اسی طرح کے بندے آپ اسی منسٹری میں لے کر آئیں گے تو پھر اس میں کوئی نئی چیز نہیں آئیں گی۔ آپ انڈیا کو دیکھو، ایجوکیشن میں ہم سے آگے، ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے، اکانومی میں ہم سے آگے، ہمارا جو ہے روز بروز اکانومی گرتی جا رہی ہے، ایجوکیشن لیول زیرو ہے، اور اس طرح کے جو منسٹر لوگ ہیں وہ صرف پیسے اکٹھے کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ ایک منسٹری لیول پر ایک کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن لیول ریکوائر نہیں ہے۔ یہاں پر آپ ایک اور سرخی بھی دیکھ لیں: گورنر ہاؤس میں اعزازات کی من پسند تقسیم پر سوشل میڈیا چیوٹا، تو کیوں نہیں چیخیں گے؟ کیا یہ تمام اعزازات صرف ایکٹریسز کے لیے ہے، ایکٹرس کے لیے ہے؟ ان میں کوئی ڈاکٹر، انجینئر یا ایجوکیشن لیول ہمارا اتنا نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی اعزاز اس کو دے سکو؟ یا وہ بندہ جو لفٹ میں پھنسے 5 بندوں کو صحیح سلامت زمین پر اتارا تھا، تو اس کو کوئی اعزاز نہیں ملا؟ کیا وہ اس قابل نہیں تھا؟ بس اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا۔